السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، متفق علیہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں، نہ کہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھیں۔ یعنی نیچے والوں کی طرف دیکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اوپر والوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور اس کا مقصد اور غرض و غایت یہ بتائی کہ ہوگا یہ، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر جو آپ کو نعمتیں میسر ہیں وہ آپ کے لیے حقیر ہو جائیں گی، آپ اس کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے۔ وَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کا شکر نہیں ادا کر سکیں گے، آپ کے لیے وہ حقیر ہو جائیں گی جب آپ اوپر والے کو لوگوں کی دیکھیں گے۔ فرض کر لیں کہ ایک شخص کے پاس 10 مرلے کا ایک مکان ہے، وہ جب دیکھے گا 2 کنال کا مکان بھی ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس 10 کنال کے لوگوں کے مکان ہے، تو پھر اس کو جو اپنا 10 مرلے کا مکان ہے اس کو وہ نعمت نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے اور وہ جب بڑی گاڑی والے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ اپنی چھوٹی گاڑی کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جس کو جو عطا کیا ہے وہ اس کا وہی مستحق تھا، اتنے کا ہی مستحق تھا، بلکہ اس اللہ رب العالمین کی اطاعت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش زیادہ ہے، جس کا وہ مستحق تھا اسے اس کو زیادہ ہی ملا۔ ہر شخص دنیا میں اس کی نعمتیں جو ہیں وہ انسان کو اس کی جو اس کا حق بنتا تھا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ آپ جب اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے آپ کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ ایک بندہ جو 10 مرلے کے مکان میں رہتا ہے، جب وہ دیکھے کہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے، ایک آدمی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پہ رہ رہا ہے، یا ایک بندہ 5 مرلے میں 3 مرلے میں اس سے چھوٹے مکان میں، جب لوگ آپ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے دنیاوی اعتبار سے تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ اوپر والوں کی طرف دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کفران نعمت پیدا ہوگا، پھر شکر کا جذبہ ختم ہو جائے گا، پھر حسد اور بغض جو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے اس وقت، جو آپ دیکھتے ہیں اکثر رشوتوں کا بازار گرم ہے، حرام حلال کی تمیز لوگ بھول چکے ہیں، وہ کہتے ہیں بس آنا چاہیے، کیونکہ ان کے سامنے ان کی خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں، اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کر، اپنے سے اعلیٰ و عرفہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر وہ ان کے دل میں بھی وہ ہے کہ بس یہ چیزیں ہمارے پاس آنی چاہیے، وہ کسی طریقے سے آئیں، کسی ذرائع سے آئیں، حرام ہو حلال ہو اس کی تمیز بھول چکے ہیں اس وقت۔ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی دفتر ہے رشوت کا بازار گرم ہے، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے، لوگ حتیٰ کہ مال کے لیے کسی کی جان لینے میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، یعنی کتنی بری بات ہے۔ اس وقت جو قتل و غارت گری بھی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی یہی اسباب کار فرما ہیں کہ جو لوگ خواہشات اتنی بڑھ چکی ہیں، لوگوں نے اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کے اپنے چیزوں کو حقیر جانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے انہوں نے وہ حقیر سمجھا، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم بھی اوپر والے سٹینڈرڈ پہ چلے جائیں، وہ فلاں کا سٹینڈرڈ اپ ہے اس کے لیول پہ پہنچ جائیں ہم، تو اوپر والے لیول پہ پہنچتے پہنچتے لوگوں نے حرام اور حلال کی رشتے ناطے بھول چکے ہیں لوگ، قتل و غارت گری ہے، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے وراثت کا قانون جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں اپنے حقیقی رشتہ داروں کو کہ ان کو حق نہ دینا پڑے ان کا، یا ان کو دھتکار دیتے ہیں یا ان کو دیتے نہیں ہیں، عدالتوں بھری ہوئی ہیں، عدالتوں میں کیس ہیں، اس نے اس کا حق مارا ہوا ہے، اس نے اس کا حق مارا ہوا ہے، تو حقوق غصب کرنے کی ایک جو کیفیت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ اس سے برعکس اگر آپ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا آپ شکر کریں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور جب شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ کفر وہ بات نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی تھی شکر کی۔ اللہ تعالیٰ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر کہیں شکر نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے بہا ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ آپ کے اوپر اتنی نعمتیں ہیں، دنیا کا غریب سے غریب ترین شخص بھی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کی گن نہیں سکتا، اس کی گنتی نہیں کر سکتا، لا تحصوها، اس کو اس کا شمار نہیں کر سکتا، تو جب اس کا شمار نہیں کر سکتا تو پھر اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ تو اس لیے جب آپ شکر کریں گے تو اس کی نعمتوں کا حق ادا کریں،
جب اس کا حق ادا کریں گے اللہ رب العالمین اور بڑھا کے دے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں کی بارش کرے گا، آپ کو اور بڑھا دے گا نعمتوں کو. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ نے یہ نہ کیا، وَإِن كَفَرْتُمْ، یعنی کفران نعمت کیا آپ نے، ان عذابی لشدید، کہ پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ شدید ہے. تو اس حدیث سے ہمارے معاشرے کی ایک جو ہے ایک تصویر سامنے آتی ہے ہمارے، کہ اگر ہم اس حدیث پر عمل کر لیں تو واللہ ہمارے معاشرے کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سی عدالتوں سے کیس ختم ہو سکتے ہیں، بہت سے لوگ قتل ہونے سے بچ سکتے ہیں، بہت سے لوگ راشی جو ہیں وہ رشوت سے باز آ سکتے ہیں اگر وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لیں. اگر وہ دیکھیں کہ بھائی، اگر وہ باس دیکھے کہ میرا کلرک جو ہے وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے، ایک ہی آفس میں کام کرنے والے لوگ ہیں، تو اس کو پتہ چلے کہ میرا اردلی ہے وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے، اتنی اس کی تنخواہ تھوڑی ہے، میری زیادہ ہے، میرا گزارا نہیں ہو رہا، تو وہ رشوت سے باز آ سکتا ہے. لیکن کس لیے؟ اس لیے کہ وہ شکر نہیں ادا کرتا، وہ اوپر والوں کو دیکھتا ہے، تو اس لیے پھر وہ کہتا ہے میرا اور حل من مزید والے کے چکر میں پڑے ہوئے، حل من مزید، حل من مزید. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسرے بھائیوں کو بتانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.